السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے خدائے لم یزل کا شکر گزار ہوں کہ جس نے اپنے نبی آخری کے صدقے میں ہمیں اس محفل کی سعادت نصیب فرمائی۔ یاران ادب کی یاری کو سلام کرتے ہوئے یہ اعتراف کامل ہے کہ آپ کی آمد سے اس محفل کا وقار بلند ہوا ہے۔ احباب، شاعری اس کنیز کا قصہ نہیں ہے جو اپنے آقاؤں کے بغل میں کھڑے ہو کے مور پنکھ جھولتی ہے، بلکہ اس درویش کی انگوٹھی کا عقیق ہے جس کی نورانی چمک سے کوہ نور مان پڑ جاتا ہے۔ شکر گزار ہوں میرے سارے احبابوں کا جن کی بدولت یہ محفل وجود میں آئی، خاص کر شمیم عمر صاحبہ کا جنہوں کی محنت ہے، جنہوں نے آج یہ ساری سجاوٹ کی ہے یہاں پہ، میں شکر گزار ہوں ان کا۔ اور بلا کسی تمہید کے ہمیں مہمان کو سننا ہے۔ میں اپنے سسر صاحب جن کا زمانہ، جن کا ایک شخصیت نہیں ایک آہت کا نام ہے، ان کی غیر حاضری یہاں پہ محسوس کر رہا ہوں۔ شعر سماعت پہلے کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک دو غزلیں سناؤں گا۔ امیر امام صاحب یہاں موجود ہیں، میں انہیں اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ہے جہاں پر لوگ اپنی ہتھیلی پہ جان رکھ کے جیتے ہیں، مگر اپنے مہمانوں کو پلکوں پر بٹھانے کا فن بھی انہیں خوب آتا ہے۔ اہمیت کچھ بھی نہیں ہے جشن کی تیرے بغیر، اہمیت کچھ بھی نہیں ہے جشن کی تیرے بغیر، کیسی رونق اور کیسی روشنی تیرے بغیر، کیسی رونق اور کیسی روشنی تیرے بغیر، تو اکیلا ہی نہیں گزرا ہے دورے ہجر سے، تو اکیلا ہی نہیں گزرا ہے دورے ہجر سے، دیکھ میں نے بھی گزاری زندگی تیرے بغیر، تو اکیلا ہی نہیں گزرا ہے دورے ہجر سے۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھ میں نے بھی گزاری زندگی تیرے بغیر۔ یہ جو پروگرام ہے میری دو آنکھیں، ڈاکٹر، میں اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ میری دو آنکھیں اوہا صاحب، علی بھائی، حکیم بھائی، زاہد افضل صاحب اور سلیم شکور صاحب، جنہوں نے اس پروگرام کو انجام دینے میں بڑا رول ادا کیا۔ کچھ اشعار سماعت فرمائیے، نئی غزل ہے اور ہم نے امیر امام صاحب سے کہا تھا کہ ہم اس کا انٹروڈکشن ہماری دو غزلوں کا اس محفل سے کریں گے، سماعت کریں گے۔ بزم ادب بنونی سے گزارش ہے اور میرے سارے کوکنی بھائیوں سے، گجراتی بھائیوں سے، پاکستانی بھائیوں سے، سارے اور پوری فیملی کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا۔ کسی کے سامنے کب چشمے نم اٹھاتے ہیں، کیا بات ہے، احمد صاحب، شاہ صاحب شعر سنیں کہ کسی کے سامنے کب چشمے نم اٹھاتے ہیں جو مسکرا کے زمانے کے غم اٹھاتے ہیں۔ چوہان صاحب شعر سنیں کسی کے سامنے، اسد بھائی شعر سنیں کہ کسی کے سامنے کب چشمے نم اٹھاتے ہیں جو مسکرا کے زمانے کے غم اٹھاتے ہیں۔ خدا نے، علی انجم صاحب کہ خدا نے عرش سے محبوب اپنا بھیجا ہے، خدا نے عرش سے محبوب اپنا بھیجا ہے، چلو حرم سے یہ سارے صنم اٹھاتے ہیں۔ خدا نے عرش سے محبوب اپنا بھیجا ہے، چلو حرم سے یہ
سارے صنم اٹھاتے ہیں، تیری خوشی میں تجھے کیوں نظر نہیں آتے، تیری خوشی میں تجھے کیوں نظر نہیں آتے، جو تیرے واسطے رنج و الم اٹھاتے ہیں، کیا بات ہے، تیری خوشی میں تجھے کیوں نظر نہیں آتے، بہت خوب، جو تیرے واسطے رنج و علم اٹھاتے ہیں۔ ہوگا بھائی اقبال شعر سنے کہ ہمارے شہر میں ایسے بھی کچھ فریبی ہیں، واہ، ہمارے شہر میں ایسے بھی کچھ فریبی ہے، خدا کے نام کی جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں۔ ہمارے شہر میں ایسے بھی کچھ فریبی ہے، خدا کے نام کی جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں۔ اور ایک غزل کے کچھ شعر میرے بھائی دربن سے یہاں موجود ہے، جو یہاں مہمان خصوصی ہمارے سجاد خان صاحب، میں ان کا استقبال بھی کرتا ہوں اور ان کی خدمت میں یہ 4 مصرے اور 2 شعر کہہ کے اجازت چاہتا ہوں۔ کھل گئی قربت پہ آخر یہ حقیقت عشق کی، کھل گئی قربت پہ آخر یہ حقیقت عشق کی، فاصلہ بڑھ جائے تو بڑھتی ہے شدت عشق کی، فاصلہ بڑھ جائے تو بڑھتی ہے شدت عشق کی۔ خاص توجہ چاہوں گا کہ آنکھ میں پیدا ہوا یا دل میں پائی ہے نمو، آنکھ میں پیدا ہوا یا دل میں پائی ہے نمو، ڈھونڈتے رہتے ہیں ہم جائے ولادت عشق کی، آنکھ میں پیدا ہوا یا دل میں پائی ہے نمو، ڈھونڈتے رہتے ہیں ہم جائے ولادت عشق کی، موم تو پھر موم ہے اس کے پگھل جانے کو چھوڑ، موم تو پھر موم ہے اس کے پگھل جانے کو چھوڑ، سنگ بھی محسوس کرتے ہیں حرارت عشق کی، موم تو پھر موم ہے اس کے پگھل جانے کو چھوڑ، بہت اعلیٰ شعر، بہت بہت شکریہ، سنگ بھی محسوس کرتے ہیں حرارت عشق کی، اور اس میں کوئی شک نہیں انمول تھا انمول ہے، اس میں کوئی شک نہیں انمول تھا انمول ہے، لوگ پاگل ہے لگا لیتے ہیں قیمت عشق کی، لوگ پاگل ہے لگا لیتے ہیں قیمت عشق کی۔ بہت بہت شکریہ حضرات، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اور بزم چشتیہ کا میں خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جن کی بدولت امیر امام صاحب کی جو سارے کاغذات تھے وہ بزم چشتیہ نے وہ ہمیں مہیا کیا، ہم ان کا شکر گزار ہیں اور ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آخری 4 مصرے، اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ تحریکی چیزیں ہوں تو ایک 4 مصرے سنیں اور انشاءاللہ میں ختم کر دیتا ہوں میری بات۔ کہ مسکراتی آنکھ کو، سیفی صاحب شعر سننا، کہ مسکراتی آنکھ کو پرنم بھی ہونا چاہیے۔ ساجد بھائی شعر سنیں کہ مسکراتی آنکھ کو پرنم بھی ہونا چاہیے، ہر خوشی کے بعد تھوڑا غم بھی ہونا چاہیے، ہر خوشی کے بعد تھوڑا غم بھی ہونا چاہیے، بند کمرے میں کسی کے صبر نے توڑا ہے دم۔ اکبر صاحب شعر سننا کہ بند کمرے میں کسی کے صبر نے توڑا ہے دم، اب بھرے میدان میں ماتم بھی ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، بہت خوب، بہت اعلیٰ۔ بہت بہت شکریہ سرفراز مقدم صاحب. Definitely he's the ambassador for the Urdu language right here in South Africa, and I think he deserves another round of applause.